السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کنویں کے مسائل پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا کپڑوں کے اور برتنوں کے مسائل کے بارے میں کہ ان میں برتنوں اور کپڑوں سے وضو کرنا جائز ہے، نماز پڑھنا جائز ہے۔ آج ہم کنویں کے مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تنزہ نکالا جائے، بئرو کنواں، صغیراتو چھوٹے کنویں کا تمام پانی نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ موقع گر جائے، نجاستو نجاست، وَإِن قلتا اور ان اگر تھوڑی، من سے، غیرہ علاوہ، ارواسی گوبر یا لید، قطراتا قطرہ، دما خون، او خمیر کہتے ہیں شراب کو یا شراب کا، وبقوا گر جائے، بوقع گر جائے، خنزیری خنزیر، ولو اور وہ، خرجہ نکالا جائے، حیا زندہ، ولم اور نہ، یوسف منہ، فمنہ سچا، الماء پانی۔ اگر اس میں لید کے علاوہ کوئی نجاست گر جائے چاہے تھوڑی ہو، جیسے خون یا شراب کا ایک قطرہ، اگر اس میں خنزیر گر جائے اگرچہ وہ زندہ نکلے، اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو، ٹھیک ہے۔ جانوروں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اگر وہ گر جائے تو اس کے بارے میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَبِمَوْتِ اور مر جائے، قلبی کتا، او شاتی او آدمی، یعنی اگر کتا یا آدمی مر جائے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں فیہا اس میں، کتا یا آدمی اس میں مر جائے، وَبِن طفح پھول، حیوان جانور، ولو صغیرہ اور اگرچہ چھوٹا، ٹھیک ہے۔ اگر تمام پانی کا نکالنا ممکن نہ ہو، وہ کہتے ہیں اگر تمام پانی اس میں سے نہ نکالے، ومعتا تمام پانی، دلو ڈول، لولم نکالنا، یمکن ناممکن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر تمام پانی کا نکالنا ممکن نہ ہو تو 200 ڈول، ٹھیک ہے، 200 ڈول نکالے جائیں گے۔ اب اس پانی میں کون کون گرا تھا، کون کون سا جانور تھا؟ گوبر گر جائے یا لید گر جائے، ٹھیک ہے، نجاست کوئی گر جائے، قطرہ شراب کا یا خون کا گر جائے، خنزیر زندہ چاہے نکلے اور اس کا منہ چاہے پانی تک نہ پہنچے، کتا یا آدمی مر جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کوئی جانور پھول جائے پانی میں، اگر کوئی چیز مر جائے نا تو وہ پھول جاتا ہوتا ہے، چاہے وہ جسم ہو تیرنے لگ جاتا ہے، چاہے وہ انسانی جسم ہو چاہے وہ جانور کا ہو۔ اگر کوئی جانور پھول جائے اگرچہ وہ چھوٹا ہو، تمام پانی تو ہم شاید نکال ہی نہ سکے، جیسے کنواں ہو گیا، کنویں کا تمام پانی نکال نہیں سکتے ہم اگر گہرا ہوگا، سمندر ہو گیا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے 200 ڈول نکالے جائیں گے۔ انہوں نے مدت بتا دی ہے کہ کتنے پانی کی مدت نکالی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں نتھوہا نکالا جائے، وَإِن اور اگر ماتا مر جائے، فیہا اس میں، ٹھیک ہے، دجاجاتن مرغی، او حراتن بلی، او نحوہما اور ان دونوں جیسی کوئی چیز، لازمہ تو واجب ہے یا لازم ہے، نزہو نکالا جائے، 40 40 دلو ڈول، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اگر کنویں میں مرغی، بلی یا ان دونوں جیسی کوئی چیز مر جائے نا تو 40 ڈول نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 40 ڈول پانی کے نکالنا واجب ہے۔ وَإِن اور اگر ماتا مر جائے، فیہا اس میں، فارتن چوہا، او نحوہا اس جیسی کوئی چیز، لازمہ ضروری ہے یا واجب ہے، نزہو نکالا جائے، 20
20 इशरैना 20 दल्लू डोल। अब वो कह रहे हैं अगर इसमें चूहा या इसकी मिसल कोई चीज़, इस जैसी कोई चीज़ मर जाए तो 20 डोल निकालना ज़रूरी है या वाजिब है, ठीक है। वकाना और है ज़ालिका ये तहारतन पाक, ठीक है, निकालना पाक है। लिल बीइरु कुआं व दयालिवु डोल व रिशाई रस्सी व यादी और हाथ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये निकालना ही कुएं, डोल, रस्सी और निकालने वाले के हाथ के लिए तहारत है, मतलब पाकीज़गी है। वो किस से? रस्सी, हाथ और निकालने वाले डोल से। अलमुस्तकी मेंगनी वला और न तंजुस नापाक नहीं होता, बीइरु कुआं, बलबारू वर्राउसी गोबर, लीद गोबर, वलखैसी और ख्याल, अला अगर इन यस्तक्सिरा सिराहु इससे ज़्यादा, नाजिरू देखने वाला, व अन और अगर ला नहीं, यखलू खाली है, तल्लू डोल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मेंगनी, लीद और गोबर से कुआं इस वक्त तक पाक नहीं होता जब तक देखने वाला इसे ज़्यादा ख्याल ना करे। कोई डोल भी मेंगनी वगैरह से खाली ना हो, मतलब मेंगनियाँ पानी में बहुत ज़्यादा हों और जो डोल से निकालेगा वो अपनी आँखों से देख रहा और हर एक डोल में से काफ़ी ज़्यादा मेंगनियाँ निकलेंगी, लीद या गोबर निकलेगा, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके नीचे से भी पढ़ लेते हैं, बल्कि स्टार्ट में इकट्ठा एक साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आगे हम थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो इतना काफ़ी है। आगे हम पढ़ेंगे अगर चिड़िया परिंदों की मर जाने से या उनकी बीट वगैरह गिरने से या गोश्त जिनका खाया जाता हलाल है जो हमारे लिए जानवर और जो हराम है जानवर, उनके लिए हमें क्या हुक्म दिया गया है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।